وہ کہہ رہے ہیں دکھائی نہیں دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نیچے پکڑا کے آپ بیٹھ جاؤ. کی تائید میں یہ پکڑو. ہم لاہور آئے ہیں. خاموشی کے ساتھ یار. ہم لاہور آئے ہیں یا ہم کسی کو گالیاں دینے، کسی کو برا بھلا کہنے یا کسی کی ماں بہن کو غلط الفاظ استعمال کرنے نہیں آئے. لاہور ہمارا شہر ہے، لاہور پاکستان کا دل ہے. زمان پارک جس آدمی کے نام سے ہے، شاہ زمان، یہ افغانستان کا بہت ینگ بادشاہ تھا. جب یہاں انگریزوں کی حکومت مسلط تھی، ٹیپو سلطان میسور کے، اور اس زمان نے نیپولین بوناپارٹ کو خط لکھا تھا کہ آئے انگریز ہندوستان کو قبضہ کر رہا ہے، بلکہ قبضہ کر چکا ہے، اس راستے سے آئیں، افغانستان کے راستے سے ہم آپ کا ساتھ دیں گے تاکہ اپنے وطن کو غاصبوں سے بچائیں. لیکن بدقسمتی سے واٹرلو کے جنگ میں نیپولین بوناپارٹ کو شکست ہوئی، اور شکست کس لیے ہوئی کہ اس کا ایک ساتھی میدان جنگ میں صرف 5 منٹ لیٹ پہنچا. 5 منٹ لیٹ پہنچنے سے وہ سارا نظام گڑبڑ ہوا اور انگریزوں کی بادشاہی مضبوط ہوئی. ہم آج لاہور کے پاس آئے ہیں، زندہ دلان لاہور. ہم آپ سے کچھ نہیں مانگتے. ہم جی ٹی روڈ سے آئے. مجھے یاد ہے میرا دوست، میں آج بھی ان کے احترام کرتا ہوں، نواز شریف صاحب، خدا ان کو عزت دے، خدا ان کو زندگی دے. انہوں نے اس جی ٹی روڈ سے سفر طے کیا تھا اور ہر جگہ تقریر کی تھی کہ ووٹ کو عزت دو. ہم لاہور سے، لاہوریوں سے اور محترم نواز شریف سے، اس کے خانوادے سے اس پرانے سلوگن کے لیے آئے ہیں. غلطیاں ہوتی ہیں لوگوں سے. میرے دوست یہاں ہم آ رہے تھے، لاکھوں لوگ عمران خان سے گن گاتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں، لیکن ان کی تنظیم کا یہ حال ہے کہ 20 آدمی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. کمپیل ہوتی ہے. اس طرح انقلاب نہیں آئے گا. اس طرح انقلاب نہیں آتا. 8 فروری کو ہمارا الیکشن، پاکستان کا الیکشن، تمام دنیا جانتی ہے کہ 25 کروڑ انسانوں کی رائے کو زر اور زور کی بنیاد پہ تبدیل کر دیا گیا. ایک پارٹی سے اس کا نشان چھینا گیا، اس کے لیڈر کو ابھی تک جیل میں بٹھایا ہے. پھر بھی جوانوں نے ہمت کی اور ان کی ساری بساط الٹا دی. اب مہربانی کریں، اگر واقعی آپ کو عمران خان سے محبت ہے، اور یقیناً ہے آپ کو، اگر واقعی آپ اس ملک میں انصاف کے دائی ہیں، جس طرح علامہ صاحب نے کہا، تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے، اس دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے. اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا اور پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا. عمران خان باہر سے جیل سے آئے گا. صرف نعرے فلانا یہ کون بچائے گا پاکستان، ایسی باتیں نہیں ہوں گی. پاکستان بچائیں گی، عوام کی طاقت سے ہم بچائیں گے. عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا. ہم راستے پہ آئے، آج مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی پولیس نے لاہور تک ہمیں پہنچنے دیا. ہمارا راستہ اس انداز سے بند نہیں کیا. یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں. آپ پاکستان کی پولیس ہیں. آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے. آپ وہ احکام مانیں جو قانون کے مطابق ہوں. انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ مرد آباد زندہ آباد نکلے ہیں. قرآن کریم، علامہ صاحب کھڑے ہیں، قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے قتل کو سمجھتا ہے. آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا. آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا. چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا. یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے. ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں. آؤ ہمارے ساتھ چلو. آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے. ہم نے اس نظام کو بیخ سے اکاڑنا ہے، اور اکاڑ سکیں گے ہم. بات یہ ہے، نام شہباز سے دشمنی ہے،
نہ کسی زرداری سے دشمنی ہے، لیکن ہر اس فرد کے تو 8 تاریخ کو جس دن یہ ظلم بپا ہوا ہے اس دن تحریک انصاف اور تحریک تحفظ آئین نے تمام پاکستان میں شٹر ڈاؤن، ٹریفک بند، سڑکیں بند کا اعلان کیا ہے۔ اگر ہم نے اور آپ نے ہمت کی اور 8 تاریخ کو ہم نے پاکستان بند کیا اور پاکستان کی سڑکوں پہ عوام کا راج قائم کیا، عمران خان جیل سے باہر آ جائے گا۔ عمران خان باہر سے جیل سے آئے گا، صرف نعرے فلانا یہ کون بچائے گا پاکستان، ایسی باتیں نہیں ہوں گی۔ پاکستان بچائیں گی، عوام کی طاقت سے ہم بچائیں گے۔ عمران جیل سے نکلے گا تو عوام کی طاقت سے نکلے گا۔ ہم راستے پہ آئے، آج مشکلات تھیں، لیکن پھر بھی پولیس نے لاہور تک ہمیں پہنچنے دیا، ہمارا راستہ اس انداز سے بند نہیں کیا۔ یہ ہماری اپنی پولیس ہے، ان سے ہم اپیل کرتے ہیں۔ آپ پاکستان کی پولیس ہیں، آپ ایک فرد، ایک حکومت، ایک خان، ایک مستقر، ایک جرنیل کی پولیس نہیں ہے۔ آپ وہ حکام مانے جو قانون کے مطابق ہوں۔ انسانوں کو مفت میں اس لیے مارنا کہ وہ مرد آباد زندہ آباد نکلے ہیں۔ قرآن کریم، علامہ صاحب کھڑے ہیں، قرآن کریم شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ انسان کے قتل کو سمجھتا ہے۔ آپ نے ہمارے بچوں کو ڈی چوک میں قتل کیا، آپ نے بہت معزز خواتین کو گھروں میں بے عزت کیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے تانوں میں بے عزت کیا۔ یہ نظام ہم نہیں چھوڑیں گے، ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ آپ نے ہمارے ساتھ چلنا ہے، ہم نے اس نظام کو بیخ سے اکھاڑنا ہے اور اکھاڑ سکیں گے ہم۔ بات یہ ہے، نہ ہمیں شہباز سے دشمنی ہے، نہ کسی زرداری سے دشمنی ہے، لیکن ہر اس فرد کے، ہر اس ادارے کے، ہر اس پارٹی کے ہم مخالف ہیں جو پاکستان کے آئین سے کھلواڑ کرتا ہے۔ جو پاکستان کے آئین کو، بدقسمتی کی بات یہ ہے 26ویں اور 27ویں ترمیم میں ان پارٹیوں نے آئین کو بگاڑا جو کبھی کہتے تھے کہ ووٹ کو عزت دو، جو کبھی کہتے تھے اور غریبوں کے لیے روٹی کپڑا اور مکان۔ آج غریب کی حالت کیا ہے، آج کسان کی حالت کیا ہے، آج سرمایہ دار بھاگ رہا ہے، جوان ملک چھوڑ رہے ہیں۔ اس کا واحد علاج یہ ہے کہ ہم نے اس ظلم کے نظام کے خلاف کھڑا ہونا۔ ہم نے کسی کو گالی نہیں دینی، ہم نے کسی کو پتھر نہیں مارنا، ہم نے کسی پہ لاٹھی چارج نہیں کرنا۔ اور اگر خدا نخواستہ دیکھیں ہمارے پولیس والوں، امریکہ جیسے ملک میں جس کو آپ کافر سمجھتے ہیں، جس کو آپ پتہ نہیں کیا کیا سمجھتے ہیں، ایک سیاہ فام آدمی کے قتل پہ کروڑوں لوگ سڑکوں پہ آ گئے۔ ایک سیاہ فام آدمی جس کو پولیس نے غلط طور پہ مارا تھا، کروڑوں لوگ نکل آئے۔ ہمارے ہاں زندگی کی کوئی اہمیت نہیں، بچوں کی عزت کی کوئی اہمیت نہیں، لوگوں کی باعصمت خواتین کی کوئی عزت نہیں۔ ان حالات میں گھروں میں بیٹھنا نہ مردانگی ہے، نہ شرافت ہے، نہ غیرت کا تقاضا ہے، نہ مسلمانی کا تقاضا ہے۔ ہم ظلم مٹانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ علی طارق یہ کہے گا کہ مذاکرات کی بات چل رہی ہے، وہ کہاں تک پہنچ گئی؟ مذاکرات ہوں گے جب آپ 8 فروری کو پاکستان بند کر دیں گے تو مذاکرات کے لوگ آئیں گے۔ کس چیز کے مذاکرات؟ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، بسم اللہ مذاکرات کرتے ہیں۔ آپ نے میرا مینڈیٹ چھینا، آپ کی عدالتوں نے ایک پارٹی سے اس کا سمبل چھینا، آپ کی عدالتوں نے 10-20 سال لوگوں کو جیل دی۔ ہم مذاکرات اس لیے آپ کے پاس آئیں کہ ہم آپ کی بادشاہی مانیں، ہم اس حکومت میں شامل ہو جائیں۔ نہیں بابا، ہم اس حکومت میں شامل نہیں ہوں گے۔ پاکستان تب بچے گا، تب چلے گا جب یہاں آئین کی بالادستی ہوگی، انصاف کا جب جج استعفیٰ دے رہے ہیں، لوگ بھاگ رہے ہیں۔ ان حالات میں ہم لاہور آئے ہیں۔ کل لاہور یہ نہ کہے کہ آپ نے ہمیں نہیں کہا تھا۔ ہم پاکستان کے طول و عرض میں ظلم کے خلاف نکلے ہیں۔ خدا کا بھلا کرے۔ علی طارق صاحب کو بتائیں۔ بڑوں کی بیٹھک کی بات چل رہی ہے، جی۔ آپ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں؟ اور دوسرا یہ بتائیے گا، پاکستانی پی ٹی آئی نے تو آپ کو مینڈیٹ دیا تھا نا، بات یہ نہیں ہے، بات یہ کہاں تک کیے وہ بتائیے۔ بات یہ ہے، مجھے تو پتہ نہیں کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا ہے۔ انہوں نے جو لسٹ دی ہے 5ویں کو تو طاقت ان نے دی ہے۔ کس قانون کے تحت؟ آئین کہتا ہے کہ ہر ادارہ اپنی فریم میں رہے گا۔ ہر آدمی نے حلف اٹھایا ہے،
ہم یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی اپنے حلف کا وفادار ہے ہم اس کو سلوٹ کریں، جو آدمی آئین کا وفادار ہے ہم نے آئین کی دفاع کا حلف اٹھایا، لوگوں نے سیاست میں حصہ نہ لینے کا حلف لیا، وہ اپنے حلف کا خیال رکھیں، ہم اپنے حلف کا خیال رکھیں گے۔ آزاد الیکشن ہو، بھلے ہم ہار جائے، جو جیت جائے وہ آرام سے، شرافت سے، انسانیت سے پاکستان کی حکمرانی کرے۔ ہر جگہ جنگ و جدل ہو رہی ہے، میں ریکویسٹ کرتا ہوں تمام باجوڑ سے لے کر خیبر پختونخوا تک تمام انسانوں سے کہ امن مارچ کے نام پہ 8 تاریخ کو نکلو، سیاہ جھنڈے اٹھاؤ، جہاں جلوس نہیں نکل سکتا وہاں گلی کوچی میں مردہ باد